بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے، یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6000 تو مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چند کا عبرتناک انجام یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں حضرت سید الشہداء کے مقابلے کی غرض سے آیا تھا، اسے دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر کوئی نہ گیا۔ بعض قتل کر دیے گئے اور بعض نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے اور بعض کی دولت و حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ حضرت علامہ جوزی نے سعدی سے نقل کیا ہے، سعدی کہتا ہے کہ کربلا میں ایک شخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور سبھی لوگ شریک تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے میں شریک تھا وہ ذلت کی موت مرا۔ میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایک تو میں ہی زندہ و سلامت موجود ہوں، حالانکہ میں بھی یزیدی لشکر میں تھا اور میں نے بھی اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا کا مقابلہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، یہ شخص چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا، چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ برقا اور اس کے پورے جسم کو جلا کر کولا بنا دیا۔ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکریوں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، یہ شخص خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تو بڑا خوب رو اور حسن و جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعض اعضاء اتار لاتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہ جہنم ہوا۔ مزید روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ جس نے بھی امام علی مقام کے قتل نے ذرا بھی امداد و عنایت کی وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک برا یزیدی بیٹھا تھا، کہہ رہا ہے کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں سے تھا، لیکن مجھے تو آج تک کچھ نہ ہوا۔ اچانک اس محفل میں جلنے والا چراغ بجھنے لگا۔ یہ بوڑھا اس کی بتی درست کرنے اٹھا، جیسے ہی اس نے بتی کو ہاتھ لگایا پورے بدن میں آگ لگ گئی، بے تحاشا آگ جلاتا ہوا بھاگا اور دریائے فرات میں کود پڑا۔ مگر یہ تو قہر الہی کی آگ تھی، ایک فرات کیا کل زمین کا ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھنے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کار اسی آگ میں جل کر جہنم کی آگ میں پہنچ گیا۔ واقعی سے منقول ہے،
مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نبینا ہو گیا تھا۔ جب اس سے نبینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا، میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے بازو تک آستین چڑھائی ہوئی تھی اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا۔ یہ فرش 10 قاتلان حسین کو قتل کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کے تشانہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کے اس کے سامنے پنکھا جھولتے تھے اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے۔ وہ واویلے کرتا تھا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی پشت کی ٹھنڈک کو افاقہ ہوتا تھا۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا تھا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے واصل جہنم ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص برابر میرے پاس آتا تھا کہ مجھ سے مسائل شریعہ سیکھیں، لیکن اس کے منہ سے ایسی سخت بدبو آتی تھی جس کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس بدبو کے متعلق پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے ایسی نفرت انگیز بدبو آتی ہے؟ وہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ ام حسین کے خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی تلاش کرتا ہوں لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و چند دیگر اکابر صحابہ کرام حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں اور سامنے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاسوں کو آب کوثر پلا رہے ہیں۔ میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جام کوثر کا سوال کیا۔ کوثر پلانے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ان لوگوں میں ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ آپ کے جگر گوشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جانے پائے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قطران پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا پینا تھا کہ میں بیدار ہو گیا اور اسی وقت سے وہ بدبو میرے منہ میں پیدا ہو گئی اور ہر وقت یہ بدبو رہتی ہے، یہاں تک کہ میں جو چیز بھی کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں نے اس کو سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور چند دنوں کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔